السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جڑواں، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ زارا یعنی کہ جو سارا ہوتی ہے وہ زارا کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زارا تم اپنے گھر واپس آ جاؤ، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو اس پر آگے سے زارا اسے کہتی ہے کیوں، کیا ہوا سارا کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تب وہ سارا اسے بتاتی ہے میں تو تمہاری جگہ آ کر زارا بنی ہوں، لیکن یہ لوگ تمہاری ماں اور تمہارے نانا ابو تو میری شادی کرانے پر تل گئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میری شادی ابھی کروا کر ہی رہیں گے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ کیوں، اور سرمد بھی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس پر آگے سے زارا کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جب تک تم یہ سب گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے میں واپس نہیں آ سکتی، تم بس وہاں پر سنبھال لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں رہی زارا، تم بس واپس آ جاؤ، جیسے بھی حالات ہیں میں خود ہی ٹھیک کر لوں گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں سرمد کو پسند نہیں کرتی اور میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن نانا ابو اور ماما نے تو اٹل ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوگی تو سرمد کے ساتھ ہوگی۔ میں کیا کروں، کیونکہ سرمد نے بھی مجھ سے اظہار کر چکا ہے محبت کا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ابھی تک میں نے اسے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر آگے سے زارا کہتی ہے کہ سارا تم پریشان نہ ہو، میں خود کال کر کے اسے سمجھا دوں گی، پھر وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اس پر وہ کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری بات سنے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں محبت ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میں بھی اسے یعنی کہ جواب ہاں میں ہی دوں، لیکن میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، میں ڈر جاتی ہوں یہ نہ ہو کہ ہمارا راز کھل جائے۔ تو اس پر آگے سے زارا کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، کیوں نہ کہ تم جانتی ہو نا کہ ابھی میرا ادھر بہت کام رہتا ہے، جب تک وہ میں سارا کام نہیں کر لیتی میں واپس نہیں آ سکتی، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم ماما اور نانا ابو کو سنبھال لو، میں اس سرمد کو خود ہی سمجھا لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کال بند کر دیتی ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ سارا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، میں کس کو بتاؤں، میں تو بہت ہی پریشان ہوں۔ اور ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سرمد تو اسے بار بار یہی کہتا ہے کہ زارا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم اظہار کرو نہ کرو تم بھی دل میں مجھ سے محبت کرتی ہو، اسی لیے تو میں اپنی ماما پاپا کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ میں زارا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاپا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ماما بھی خود ہی راضی ہو جائیں گی کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، لیکن میں نے یہی کہہ دیا کہ میں صرف زارا کروں گا شادی، تو زارا کے ساتھ، اس کے علاوہ میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ اور پھپھو کو بھی میں نے یہی بتا دیا ہے اور پھپھو اور دادا جان کی بھی رضامندگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی زارا کے ساتھ کروا دیں گے۔ اب میں تم سے جواب مانگتا ہوں کیا تمہیں میں پسند ہوں یا نہیں، لیکن آگے سے وہ کچھ بھی جواب نہیں دیتی، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں زارا نہیں میں سارا ہوں، میں کیسے اسے ہاں کر دوں، اگر میں اسے ہاں کر دیتی ہوں تو اگر زارا انکار کر دے تو کیا ہوگا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ مظہر صاحب بھی بہت پریشان ہوتے ہیں، جب سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی بیٹی اپنی ماں سے مل کر آئی ہے تو وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں ایک اچھے کریکٹر کی عورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کے لیے اتنا کچھ بولی ہے، اس لیے ان کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے میں سارا کی شادی جلدی سے کر کے اس کو اس گھر سے رخصت کر دوں۔ یہی ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے اس کی بہن فرحت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میں تو یہی آپ کو کہوں گی کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ سارا کی شادی کر دیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ سکے۔ دیکھا نہیں کہ وہ کیسے اپنی ماں سے ملنے گئی تھی، اگر کچھ اور اس نے کر دیا کسی لڑکے کے پیچھے بھاگ گئی تو ہم کیا کریں گے۔ تو اس پر وہ مظہر صاحب اسے کہتے ہیں میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ جلدی سے اس کا کوئی رشتہ ہو تو میں اس کی شادی کر کے اس گھر سے اسے رخصت کر دوں، میں اسے اب ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہی جانتا تھا کہ وہ صرف میری بیٹی ہے اور مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی ماں پر اعتبار کرتی ہے۔ تو اسی چیز کا تو فائدہ فرحت بھی اٹھاتی ہے اور وہی یہی کہتی ہے نا کہ اگر سارا کی شادی ہو جائے گی تو وہ اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ اس کا بیٹا عادل تو سارا کو دل و جان سے پسند کرتا ہے اور اس نے بھی اپنی ماں کو کہہ دیا تھا کہ میں صرف سارا سے ہی شادی کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ اور ادھر آپ نے دیکھا کہ عادل نے بھی یعنی کہ سارا کو پرپوز کر دیا ہوتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ کے علاوہ تمہارے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس پر آگے سے زارا یعنی کہ سارا نے کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ وہ عادل کو پسند ہی نہیں کرتی، وہ تو سرمد کو پسند کرتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ میری شادی سرمد کے ساتھ ہو، اسی لیے وہ خاموش رہتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا
عادل تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں مجھے تم اچھے انسان لگتے ہو کیونکہ تم نے ہی صرف اس گھر میں ایک تم ہی تو ہو جو میرا خیال رکھتے ہو، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ تمہاری ماں اور نہ ہی رکشی، اس کے علاوہ میرا باپ بھی میرے پہ اعتبار نہیں کرتا، لیکن واحد انسانوں کے جو تم مجھ پر اعتبار کرتے ہو، اور تم نے یہ کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ تو تمہارا اچھا پن ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اب میرا بھی تو آگے سے دل ہے نا کہ میں تم سے محبت کروں یا نہ کروں، اسی لیے جو بھی ہوا ابھی اس کو رہنے دو، اس کے بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے جو گھر کے حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے چاہیے۔ اس پر آگے سے عادل کہتا ہے تم سارا پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اب تمہارے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا، کیوں نہ کہ میں نے اپنی ماں اور بہن کو بتا دیا ہے کہ اب کوئی بھی سارا کے ساتھ برا جو کرے گا وہ میرے ساتھ ٹکر لے گا، اس لیے اب تمہارے کے ساتھ کوئی بھی برا کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تو اس پر زیادہ سارا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی دبا